بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے شاید اس سے پہلے کسی جگہ ذکر کیا کہ میں نے لا کے علاوہ ماسٹر کیا ہوا ہے اکنامکس میں۔ ویسے تو ملازمت کے حساب سے بطور اسسٹنٹ کمشنر یا بطور ڈپٹی کمشنر واسطہ چونکہ سیاستدانوں سے رہا اور سیاسی معاملات کو دیکھتے بھی رہے بڑے قریب سے، تو اس لیے سیاست میں دلچسپی ہو جانا ایک لازمی عمل تھا اور ہے۔ لیکن میری جو ذاتی پسند ہے وہ ہے اکانومی، اقتصادیات، اور میں سمجھتا ہوں باقی بھی معاملات بڑے اہم ہیں، لیکن انسانی زندگی میں اقتصادیات کا پہلا نمبر، مثلاً کہ وہ پہلے بندے کو بھوک لگتی ہے، وہ کھانا مانگتا ہے، اس کی پہلی ضرورت کھانا ہے۔ اسی لیے پیپلز پارٹی نے بھی جو نعرہ بنایا اس میں روٹی کو پہلے رکھا۔ وہ مقصد یہ ہے میری گزارش کا کہ بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی کھانے کے لیے پینے کے لیے دودھ ماں کو فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کا بندوبست کیا ہوتا ہے، اور وہ فوری طور پر اپنے ماں کی خوراک کا سسٹم تلاش کرتا ہے۔ یہ میرے پاک پروردگار کا سسٹم ہے، کھائے گا تو کام چلے گا آگے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ علم سے کوئی نفع ہونا چاہیے عوام الناس کو۔ اگر میں نے پڑھا ہے تو اس کو میری قوم، میرے احباب، میرے لوگ جو ہے میرے ارد گرد، ان کو فائدہ ہونا چاہیے۔ میں اگر سوجھ بوجھ رکھوں گا، لوگوں کو بتاؤں گا، اس پر اظہار خیال کروں گا، یا لوگ جو بھی متعلقین ہیں ان کو گزارش کروں گا کہ یہ کریں، تو وہ عوام الناس کے فائدے کے لیے۔ اس وقت جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے، 4 دن، چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک بیان اخبار میں نے پڑھا۔ ایک ہی دن میں 2 چیزیں پڑھیں۔ ایک تو جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑی صحیح بات فرمائی کہ جی پیسے اگر اپنے ملک میں لا کر رکھے جائیں تو اس سے فورن ایکسچینج ریزرو کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ یہ بات تو اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور میں نے اس پر بہت سارے کالم بھی لکھے کہ اگر پاکستانی سارے جن کے اکاؤنٹس باہر ہیں، اگر وہ اپنے جو فورن ایکسچینج میں ہے نا اکاؤنٹس، تو وہ اگر پاکستان میں لے آئے اور بے شک رکھیں اپنے اکاؤنٹ میں، اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے سے بھی پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو بڑھ جائیں گے، اتنے بڑھ جائیں گے کہ ہمیں IMF اور باقی لوگوں سے قرضے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ آپ یقین کریں، مجھے شرم آتی ہے اس بات کو جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا فورن کتنے پیسے ہیں ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزرو۔ پچھلے دنوں چل رہا تھا کہ اتنے تھوڑے رہ گئے ہیں کہ جو ہم
بل دینے ہیں ہم نے جو امپورٹس کر رکھی ہیں ان پر بھی نہیں پورے پڑ رہا سلسلہ. تو جناب یہ تو بڑی، اور ہمارے پڑوسی ہندوستان ہے جس سے ہم ہر وقت موڈ میں ہی ہوتے ہیں ہلے گلے کے، اور ہونا چاہیے بھی اس کا موقع تو وہ دیتا ہے. وہ ہمارے وجود کو ہی نہیں مانتا اب تک. اتنے 5 صدی ہو گئی ہے، ان کے کتنے. اور چھوٹے چھوٹے ملکوں کے فارن ایکسچینج ریزروز پاکستان سے کہیں زیادہ. اور آپ دیکھیں یہ بھی بڑی پریشانی والی بات ہوتی ہے کہ بنگلہ دیش کا سکہ ہے ٹکا، ہمارا ہے روپیہ. تو ذرا کسی چودھری سے پوچھیں، کسی بڑے کرو فر والے سے، کہ جی کتنے روپوں کا ایک ٹکا ہے. یعنی ہماری دن بدن ہمارے روپے کی قدر کم ہو رہی ہے، ویلیو ہی کم ہو رہی ہے مقابلے میں، چاہے انڈیا کا روپیہ ہو یا بنگلہ دیش کا ٹکا ہو. اور جناب دوسری بات جو اخبار میں لکھی اور بڑی مجھے پریشانی ہوئی وہ دیکھ کر پڑھ کر، سینٹ میں تقریر ہو رہی تھی اور ہمارے ایک وسیم صاحب سینیٹر ہیں جو حزب اختلاف کے ہیڈ ہیں سینٹ میں، وہ فرما رہے ہیں کہ جی 10 کروڑ عوام الناس غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں یہ گزشتہ برس. ویسے بھی تو سارے لوگ دیکھتے ہیں نا کہ مہنگائی کا کیا عالم ہو گیا. کبھی 3 ٹائم کے کھانے کی بات ہوتی تھی، اب میرا خیال ہے 2 ٹائم کے کھانے کا مسائل ہی مسائل. آپ ایک دفعہ جاتے ہیں چیز لینے، اگلی دفعہ جاتے ہیں تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ قیمت آپ سے مانگی جاتی ہے. اب میں جتنا یہ جو ہے میں نے اپنی این جی او بھی کھولی 25 سال 27 سال پہلے، تو اس کا بھی مین جو پرابلم وہ مہنگائی اور غربت ہی. اور غربت کا جو ہے علاج وہ ہمارے کم از کم، میں تو سچی بات ہے اتنی عمر ہو گئی ہے جب سے دیکھ رہا ہوں تو نیچے ہی جا رہے ہیں. مہنگائی بڑی ہے. کیونکہ یہ میں سوچتا ہوں یہ سارے شبر زیدی ایک ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ کسی حکومت نے ان کو چیئرمین FBI بھی لگا، بڑی کراری سی باتیں کرتے ہیں، ذرا سخت ہوتا ہے ان کا لہجہ. وہ پچھلے دنوں ان کو سن رہا تھا، عام طور پہ دیکھتے ہیں ٹی وی رات کو، وہ کہنے لگے مجھے تو حیرت ہے کہ یہ جو ہمارے صاحبان اقتدار ہیں یہ اتنے برے حالات پر جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے پہ کانفیڈنس کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو ہونا نہیں چاہیے. تو بہت زیادہ پریشانی والی بات. یعنی آئے دن یہ بات ہوتی ہے کہ جی خدا نخواستہ یہ ہو جائے گا ڈیفالٹ. ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو آپ نے واجبات انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ پے کرنے ہیں وہ پے کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو اس پر تو عام بیچارہ بندہ اس کو کیا ہے کہ ڈیفیسٹ، بجٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے اور یہ تجارتی خسارہ کیا ہوتا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے جناب کہ اس کی پوری نہیں پڑتی جو وہ کماتا ہے. یہ مہنگائی کیا ہے کہ جتنے پیسے آپ کی جو ہے پرچیزنگ پاور، قوت خرید جو ہے وہ دن بدن کم ہو رہی ہے. آپ کو پیسے جو ہیں وہ آپ لے کر جاتے ہیں، دکاندار زیادہ مانگتا ہے، آپ کی اتنی آمدنی نہیں. اس وقت آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اور یہ تعجب ہے کہ یہ دن بدن بڑھ رہا ہے. اور لیکن اس کا
ہمارا تو سچی بات ہے کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، دور دور بھی، نہ ہم کسی کے خلاف نہ کسی کے خلاف، لیکن سچی بات ہے بطور ایک پاکستانی کے اور بطور ایک اکانومسٹ کے اور بطور ایک تجزیہ کار کے جو حالات واقعات روز نظر آتے ہیں وہ محسوس کیے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ دیکھیں یعنی یہ آئے دن ہر آپ کسی بندے کو یہ چلے جاتے ہیں ٹی وی والے عام مارکیٹ میں بھی محلوں میں بھی، کیوں جی کی خیال ہے مہنگائی دن، تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں، آپ کیا پوچھتے ہیں جی مہنگائی میں کیا؟ وہ ایک چینل پہ آتا ہے مہنگائی نو مور، مہنگائی نو مور، یہ کہنے سے تو نہیں مہنگائی ختم۔ تو جناب یہ ہماری بھی یہ اپیل ہی ہو سکتی ہے حکومت وقت سے اور بڑے بڑے بزرگ میر جو ہیں، جو اکانومسٹ ہیں، جو اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ان سے گزارش ہے۔ اب ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے اس دن بہت اچھی اچھی باتیں کی اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ایک بی پلان بھی ہے۔ اب میں روز میرا ارادہ ہے اس دن کے بعد کہ میں کسی بڑے اکانومسٹ سے پوچھوں کہ جناب آپ کچھ سمجھ پائے ہیں بی پلان کیا ہے اور یہ کس طرح ہوگا؟ پھر وہ دوست جو میں اکثر پوچھتا ہوں بطور ایک اکانومسٹ، بطور ایک اکانومی کے اکنامکس کے طالب علم کے، کہ جب آگے کیا ہوگا، نیکسٹ کیا ہوگا۔ ہمیں جو مدد دینے والے ہیں سارے وہ بھی اب ہاتھ اٹھانے کے موڈ میں لگتے ہیں کہ بڑی انہوں نے مدد کی ہے، فلان جگہ سے بھی فلان ملک نے اتنے پیسے دے دیے۔ اب کب تک لوگ ہمیں پالتے رہیں گے اور کب تک ہم اس طرح بھکاریوں کی طرح ہم لوگوں کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ اب یہ ملک ہماری مدد کر؟ تو جناب اس پر کوئی ضرور غور ہونا چاہیے۔ میں بھی درخواست کنندگان میں شامل ہونا چاہتا ہوں کہ جناب کو ایسا سلسلہ کرے کہ بندے اذان خدا جو ہیں یہ کم از کم روٹی تو کھا سکیں نا، آسانی سے ان کو یہ دال روٹی تو پوری ہو جائے نا، نہ آپ ان کو بڑے مرغر غذائیں کھلائیں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ روٹی ٹکر پنجابی کے اندر یہ چلنا چاہیے۔ تھینک یو۔